بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، شعبان کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ کو رزق کی پریشانی لاحق ہے، گھر میں بیماری ہے، کوئی تنگی ہے، غم ہے یا کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے، آپ کے اس عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز اس ماہ مبارک کی برکت اور اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ مسئلہ پریشانی ضرور بضرور حل ہو جائے گی۔ پہلے تو آپ ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سماعت کر لیجئے۔ حضور نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو اس مہینے میں کثرت سے پڑھیں۔ تو سامعین، وہ کون سی دعا ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ وہ دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، تاکہ ہم رمضان کی برکتیں اور رمضان کی رحمتیں لوٹ سکیں۔ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کون سا ایسا خاص وظیفہ ہے جو اس ماہ مبارک میں ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس مہینے میں ہر لمحہ اللہ کریم کئی جہنمیوں کو استغفار کی بدولت جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، لہٰذا استغفار کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ اور استغفار کی فضیلت کے حوالے سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت کر لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم رکھا تو اللہ کریم اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ یعنی کہ جو شخص استغفار کو اپنی زبان کا وظیفہ بنائے گا تو اللہ کریم اسے ہر تنگی اور پریشانی اور دکھ و تکلیف سے نجات عطا فرما دے گا، اور پھر ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے وہم و گمان تک بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اللہ کریم اپنی شایان شان غیب سے اپنے اس بندے کے لیے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ اب استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا پھر یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سامعین عزیز وقار، جہاں آپ فرائض و واجبات اور سنن و نوافل کی پابندی کرتے ہیں، وہیں پر استغفار کو بھی لازمی اپنی عبادت کا حصہ بنائیے۔ اس سے دونوں جہاں کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔